بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر دارالمنصور میں ہے، شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شب برات والی رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھوں میں تھما دی جاتی ہے کہ کس کس کو موت اس سال ہونی ہے اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس پھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسانوں کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا آخرت میں کسی انسان
جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور ساتھ فریاد کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کی درخواست گار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ ابھی فضائل شب برات کے آپ کو بتائیں گے۔ اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ شعبان میں فضائل درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے، بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے گریزاری کرے اور رو رو کر اپنے رب کو منائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ 6 رکعت نوافل بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل ادا کریں۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نیت: پہلی 2 رکعات میں یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ عز و جل، ان کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور اس کے بعد باقی 2 رکعت میں یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل، ان کی برکت سے مجھے بلاؤں سے حفاظت فرما۔
اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں یہ نیت کریں یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی سن لیں۔ 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ التسبیح کی نیت سے کیجیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہی تسبیح مکمل پڑھی جائے گی۔ یاد رکھیے، جب تک بندوں کے ذمہ فرض باقی ہوں اس وقت تک نوافل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی کثرت سے بہتر قضا نمازیں ادا کریں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا نام لکھیں۔